السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کچھ بہنوں کے ذہن میں نماز استخارہ یا دعا استخارہ کے بارے میں کافی کوسچنز ہیں، سوالات ہیں اور کنفیوژنس پائی جاتی ہیں، تو بہتر میں نے یہ سمجھا کہ اس کو آڈیو کی شکل میں ان تک پہنچا دوں، کیونکہ میسیج اتنے لمبے لکھے نہیں جاتے اور میسیج میں بات کنوے بھی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو ایک حدیث آپ کو بتاتا جاؤں، صحیح بخاری کی کتاب التہجد، اس میں ایک حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی کہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، اور یہ دعا استخارہ تقریباً نماز کی ہر کتاب میں مل جاتی ہے، اور اس میں 3-4 پوائنٹ سمجھنے کے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو سمجھنے کا یہ ہے کہ استخارہ دن کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے نماز کے اوقات میں، اور اس میں سونے کی شرط بھی نہیں ہے کہ آدمی سو جائے اور اس کے بعد اس کو خواب میں کوئی سبز چیز نظر آئے، کوئی روشن چیز نظر آئے، کوئی روشنی نظر آئے اور اس کا مطلب وہ کام کے کرنے کے بارے میں لے، ہاں میں لے، اور اگر اس کو کوئی اندھیرا نظر آئے یا کوئی خراب چیز نہ تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا مطلب ہے کام نہیں کرنا۔ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، اپنی طرف سے ایجاد کردہ باتیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل ٹی وی پہ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو سیکنڈز کا استخارہ کرتے ہیں، وہ پوچھیں گے آپ کا نام، آپ کی امی کا نام، کس مقصد کے لیے کرنا ہے، اور مشکل 5 سیکنڈ کے بعد کہتے ہیں استخارہ میں نے کر لیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ پھر وہ کیلکولیشن بھی کرتے ہیں، کچھ علم العادات کے حساب سے بھی آپ کا ستارہ ملتا ہے، آپ کا ستارہ نہیں ملتا ہے، یہ سب فضول باتیں، ان پہ بھی غور نہیں کرنا۔ یہ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر دعا استخارہ کا ترجمہ پڑھ لیں، جس بھی سسٹر کے پاس یہ دعا استخارہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس میں ہم کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، اور میں طاقت مانگتا ہوں تیری قدرت کی برکت سے، اور میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ ہم پہلے ہی دعا میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ، آپ کی جو طاقت ہے، آپ کا جو علم ہے، اس کی وجہ سے میں بھلائی مانگ رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا یہ جو میٹر میرے سامنے آیا یا مسئلہ میرے سامنے آیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا میرے لیے مناسب ہے یا نہ کرنا میرے لیے مناسب ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں، اور اس عاجزی کو بیان کرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ، چونکہ آپ کا علم کامل ہے اور آپ کا علم اکمل ہے اور اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے اور بالکل پکا ٹھکا ہے، اس کی روشنی میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پھر اس استخارے کے اندر 2 جگہ آپ آگے اگر پڑھیں تو 2 جگہ آتا ہے کہ ان ھذا الامر، کہ میرا یہ کام میرے لیے، یعنی کہ یہ جو میرا کام ہے، پھر یہ آگے جا کے پھر آتا ہے ان ھذا الامر، کہ یعنی کہ یہ جو میرا کام ہے اس میں میری رہنمائی فرمائیں۔ اگر یہ میرے انجام کے اعتبار سے میرے مقدر میں ہے اور میرے فائدے کے لیے ہے اور میرے دین کی اور میری معیشت کے فائدے کے لیے ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دیں، یعنی کہ اس کو میرے لیے آسان کر دیں، اور اگر یہ میرے لیے مشکل ہے، اس میں میرے لیے شر ہے، تو اس شر کو میرے سے دور کر دیں، اور جو بھی کام میرے لیے، میرے دین کے لیے، میری معیشت کے لیے بہتر ہے، اس کو میرا مقدر بنا دیں، اور اگر یہ نقصان دہ اس کو مجھ سے دور کر دیں، اور اگر میرے مقدر میں تو اس میں برکت ڈال دیں۔ مطلب یہ ٹوٹل اس دعا کا خلاصہ بن جاتا ہے، جس میں ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں اس معاملے کا پتہ نہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، اب جب یہ کر لیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کرنے کے بعد چاہے دن کے کسی بھی وقت میں، کیا دل میں ایک استحکام پیدا ہو جاتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے اس میٹر کے بارے میں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، یا نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے دل میں یقین پیدا ہو گیا ہے کہ جی مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے، کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیں کہ بھائی یہ میں نے استخارہ کیا ہے، یہ اس معاملے میں کیا تھا، آپ کا کیا مشورہ ہو سکتا ہے؟ اس استخارے کے بعد مشورہ کرنا، چونکہ ویسے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں مشورے میں برکت ہے، اس آدمی کے دل میں اللہ پاک ڈال دیتے ہیں کہ اب اس کو خیر کا مشورہ دے دو تاکہ اس کی رہنمائی ہو جائے۔ پھر وہ آدمی مشورہ دیتا ہے، پھر آپ اپنی تسلی کے لیے مزید 1-2 آدمیوں سے مشورہ کر لیں، جب 2-3 آدمی ایک رائے آپ کو دے دیں، اس کی روشنی میں آپ وہ کام شروع کر دیں، پھر انتظار نہ کریں کہ کوئی ہیپننگ ہونے والی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، بس آپ اللہ کا نام لے کے وہ کام شروع کر دیں۔
اس میں خیر ہوگی تو وہ کام بڑھتا ہوا چلا جائے گا اور آپ کے لیے برکت اتار دی جائے گی، اس میں سے شر کا پہلو نکال دیا جائے گا اور وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ کام آپ کے لیے مقدر نہیں ہے، وہ آسان نہیں ہے، اس میں شر پایا جاتا ہے، آپ کا دل پہلے مانے گا ہی نہیں، پہلے آپ کو یہ یقین آئے گا نہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ بالفرض آپ کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہیں کہ بھئی اب یہ کروں یا نہ کروں، تو 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، 3 دن مسلسل استخارہ کر لیں، لیکن ایک نتیجے پہ آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گی۔ تو اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تب بھی مشورہ کر لیں کسی سے، اور اگر مشورے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا ہے، پھر اس کام کو نہ کریں۔ یہ سیدھا سا فارمولہ ہے استخارہ کرنے کا، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی 2 رکعت نفل استخارہ کے پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کا آپ کو کلیہ معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد خلوص دل کے ساتھ دعا کریں، پھر درود شریف سے اس کو مکمل کریں، اور پھر اس کے بعد کسی سے مشورہ کر لیں۔ یہ سیدھا سا فارمولہ ہے استخارہ کا، اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ جو ٹی وی پہ یہ فراڈیے اور یہ تماشا کرنے والے آتے ہیں، ان سے متاثر نہ ہوں، یہ ایسے کرتے رہیں گے، یہ علم العداد میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں کیونکہ علم کی کمی ہے، اور پھر یہ چند سیکنڈ کا استخارہ نہ سنت سے ثابت ہے، نہ قرآن و حدیث میں ثابت ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اور استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کام پر دل مطمئن ہو جائے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہو جائیں تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام کا آغاز کر دیں، بس یہ سیدھا سادہ استخارہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کویسچن رہ گیا ہے جو میں کور نہیں کر سکا ہوں تو اس کو بے شک آپ میسیج کے ذریعے پوچھ لیں، پھر میں انشاءاللہ اس کو